رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ اللہ رب العالمین کی زمین کے اوپر اللہ کی جو سب سے پسندیدہ جگہ ہے وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں۔ مسجد کی اہمیت دین اسلام کے اندر کیا ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے اور آپ نے قباء بستی کے اندر تھوڑی دیر قیام کیا ہے، تو وہاں بھی سب سے پہلے مسجد کو بنایا ہے۔ پھر آپ جب مدینے میں آئے ہیں اور ایک اسلامی ریاست کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، تو وہاں بھی آپ نے مسجد ہی بنائی ہے کہ دو یتیم بچے جن کی وہ جگہ تھی، آپ نے وہ پیسے خرچ کر کے ان سے جگہ خرید کر وہاں مسجد بنائی ہے۔ اور کائنات کی سب سے زیادہ عزت والی ہستی، سب سے زیادہ شان والی ہستی، سب سے زیادہ مقام والی ہستی، ان کا مسجد کے ساتھ کس قدر لگاؤ تھا، مسجد کے ساتھ کس قدر محبت تھی کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حصہ لیا ہے اس کے بنانے کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد آپ مدینہ کی ریاست کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر رہے ہیں، اور خلافت راشدہ جو ہے ان کی زندگیوں کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ کون کون سے اہم کام جو تھے وہ مسجد کے اندر ہوتے تھے۔ نکاح مسجد کے اندر ہوتے تھے، کسی شخص کے بارے میں کوئی فیصلہ سنایا جانا ہوتا تھا تو وہ مسجد کے اندر سنایا جاتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی اہم کام کے لیے صحابہ کرام کو جمع کرتے تھے تو وہ مسجد میں جمع کرتے تھے۔ بلکہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ عید کا موقع تھا تو کچھ حبشی لوگ جو تھے وہ نیزہ بازی کا کھیل کھیل رہے تھے مسجد نبوی کے اندر۔ فرماتی ہے کہ میں نے خواہش کی اللہ کے پیغمبر میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں، تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آگے کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ کے پیچھے حضرت عائشہ کھڑی ہو گئی ہیں، اور فرماتی ہے کہ جب تک میں تھک کر خود پیچھے نہیں نہ ہو گئی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے ڈھال بن کے کھڑے رہے۔ یعنی صحابہ کرام کی جنگی مشقیں جو تھی وہ بھی مساجد کے اندر ہوتی۔ یہ اہمیت ہے مسجد کی دین اسلام کے اندر۔ ایک مسلمان کے نزدیک مسجد کی یہ اہمیت ہے۔ بلکہ صحابہ کرام تو یوں بیان کرتے ہیں کہ مسجد کے ساتھ صحابہ کا لگاؤ اس قدر تھا کہ منافقین جو تھے ان کو بھی اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے مسجد میں آنا پڑتا تھا۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا تو کوئی صحابی چل کے مسجد میں آ نہیں سکتا تھا تو وہ دو صحابہ کرام کے کندھوں کے اوپر سہارا لے کر مسجد میں آتا تھا اور اس کو مسجد کے اندر مسجد کی صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح وہ مسجد کے اندر نمازیں ادا کیا کرتے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد، کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اس کا لگاؤ مسجد کے ساتھ ہے، وہ مسجد کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، مسجد کی ضروریات کے حوالے سے، مسجد کی صفائی کے حوالے سے،
مسجد کے اندر عبادت کے حوالے سے، مساجد کی آبادی کے حوالے سے اس کی بڑی تگ و دو ہے، بڑی اس کی محنت ہے. وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنی مصروفیات کو پیچھے کر کے مسجد کی آبادی کے اندر لگا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ تم اس چیز کی گواہی دو، فاشہدوا لہ بالایمان، فاشہدوا لہ بالایمان، کہ تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ شخص ایمان والا ہے جس کی مسجد کے ساتھ اس قدر محبت ہے، اس کا مسجد کے ساتھ ایک لگاؤ ہے، اس کے دن کا کچھ حصہ مسجد کے اندر گزرتا ہے، اس نے اپنی سوچ کا کچھ حصہ مسجد کے نام کر دیا ہے کہ مسجد کی آبادی کیسے ہو سکتی ہے، مساجد کی ضروریات کیسے پوری ہو سکتی ہے، جس مسجد کے اندر میں نمازیں ادا کرتا ہوں اس کی ضروریات ہیں، اس کو کیسے پورا کیا جا سکے. جیسے اس کی اپنے بچوں کے لیے فکر ہے، اپنے گھر والوں کے لیے فکر ہے، اپنی دکان کے لیے فکر ہے، اپنے مکان کے لیے فکر ہے، اسی طرح وہ مسجد کو اپنا گھر سمجھتا ہے، مسجد کے ساتھ اس کا لگاؤ ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ ایمان والا شخص ہے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ تعالیٰ نے کلمہ حصر بولا ہے کہ صرف ایمان والے. مساجد کون لوگ بناتے ہیں؟ ان کے اندر صرف یہ صفات ہوتی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور یوم آخرت کے اوپر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر بھی ایمان ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، پھر وہ نمازیں ادا کرتے ہیں، پھر وہ زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. یہ بھی مسجد کے ساتھ محبت کرنے والی کی ایک نشانی ہے کہ وہ اللہ کی توحید کے اوپر کار بند رہنے والا ہوتا ہے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اس کی مسجد کے ساتھ یہ محبت ہوتی ہے. تو فرمائے یہ لوگ جن کے اندر یہ صفات ہیں یہ اللہ کی مسجدیں بنانے والے لوگ، ان کے اندر یہ ان صفات کا ہونا لازمی ہے. پھر فرمایا یہ صفات بھی آ گئی، انہوں نے مساجد بھی بنا دی. فَأُولَٰئِكَ إِن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت والے یہ لوگ ہیں جن کی مساجد کے ساتھ محبتیں ہوتی ہیں. بلکہ دین اسلام نے تو اس قدر آسانی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر آسانی کی ہے. اسلام کا مزاج تکلفات والا نہیں، صدقے کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، ہر معاملے کے اندر اسلام تکلف کو پسند نہیں کرتا ہے. حکم یہ دیا گیا ہے کہ کسی شخص کے پاس بہت زیادہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری مسجد بنائے. کوئی شخص ایک اینٹ بھی لگا دیتا ہے. من بنا مسجدا للہ کمفحص قطعۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی جس بندے نے مسجد بنا دی، پوری مسجد نہیں ہے، 6-7 مرلے کی جگہ نہیں ہے، بڑی اونچی بلڈنگ نہیں اس نے کھڑی کی، اس کے پاس مال اتنا تھا، اس کے پاس پیسہ اتنا تھا، اس نے ایک گھونسلے کے برابر مسجد کے اوپر خرچ کیا ہے مسجد کی آبادی کے لیے. بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ کا پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار کر دیتے ہیں. اب ایک گھونسلے کی جگہ کتنی ہو سکتی ہے؟ یعنی ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس مسجد کے اندر کوئی کام ہو رہا ہے کہ کوئی شخص ایک اینٹ لے کر اگر دے دینا، ایک اینٹ، پرندے کا گھونسلہ اتنا ہی ہوگا، ایک اینٹ بھی اگر کوئی شخص مسجد کے لیے لے کر دے دیتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یہ کہتی ہے اس بندے کے لیے بھی اللہ جنت کے اندر گھر بنا دیتا ہے. یہ مسجد کی فضیلت ہے. اسی طرح ایمان والے کی یہ علامت ہے کہ وہ مسجد کی
آبادی کے لیے تگ و دو کرتا ہے، آبادی کے لیے محنت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی سایہ نہیں کسی قسم کا، صرف اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہے۔ اس عرش کے سائے کے نیچے کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت جگہ دے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کا ذکر کیا، 7 لوگوں کا، 7 قسم کے لوگوں کا۔ ان میں سے ایک گروہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، کہ اس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے نا کہ مساجد کے اندر بیٹھے رہنا، یہ نمازیں تو یہ تو ویلے لوکاں دا کام ہے، یہ تو بابا بوڑھا ہو جائے گا وہ تو بس مسجد ہو گئی ہے۔ نہیں، یہ جوانی کی عبادت ہے۔ نوجوان، اسی حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کے جوانی کی عبادت کو یہ فضیلت دی ہے، جوانی کی عبادت، اور عبادت کی بنیاد نماز ہے، عبادت کی بنیاد نماز ہے، سب سے بنیادی اکائی ہے نماز عبادت کے لیے۔ ویسے تو آپ شریعت کے مطابق آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے، لیکن نماز سب سے پہلے عبادت کے اندر ہے، تو نماز کہاں بھی ادا ہوگی؟ مسجد کے اندر ادا ہوگی۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے من سمع النداء فلم یأتی فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جو شخص اذان کی آواز کو سنتا ہے، اذان کی آواز کو سنتا ہے پھر وہ مسجد میں نہیں آتا، اذان کا جواب نہیں دیتا، یعنی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا، فلا صلاۃ لہ، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ اب عذر کیا ہے؟ ہم دکان کو عذر بنا لیتے ہیں، اپنے کاروبار کو عذر بنا لیتے ہیں، اپنی مصروفیات کو عذر بنا لیتے ہیں۔ عذر یہ ہے کہ آپ مسجد کے اندر چل کے آ ہی نہیں سکتے، یہ عذر ہے، یا اتنی مصروفیت ہے کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ فرمایا بغیر عذر کے جو شخص مسجد کے اندر نہیں آتا، نماز گھر میں ادا کر لیتا ہے، فلا صلاۃ لہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے بندے کی نماز کی اللہ کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ایسے بندے کی نماز ہی نہیں ہے جو بغیر کسی وجہ کے گھر میں پڑھ رہا ہے نماز، بغیر کسی وجہ کے اپنی دکان پہ مصلی بچھا کے نماز شروع کر دیتا ہے۔ اس کی گلی میں مسجد ہے، اس کے محلے میں مسجد ہے، وہ اذانیں سنتا ہے، چل کے مسجد میں جا سکتا ہے۔ فرمایا ایسے شخص کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، جو شخص رات کی تاریکیوں میں مساجد کی طرف چل کے آتے ہیں، رات کی تاریکیوں میں کون سی نمازیں ہوتی ہیں؟ عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو قیامت والے دن نور کی خوشخبری سنا دو، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت قیامت والے دن نور تیار کرے گا، اس نور کے اندر یہ چلیں گے جنت کی طرف، اللہ رب العزت کے دربار کی طرف چلیں گے۔ تاریکیوں کے اندر مساجد کی طرف چل کے آنے والے، نماز عشاء سے محبت کرنے والا، نماز فجر سے محبت کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نور پیدا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت دی ہے مسجد کو۔ ایک نابینا شخص ہے، نابینا شخص، اس نے آ کے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عذر پیش کیے، اللہ کے پیغمبر مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے، میرے راستے میں موذی جانور ہیں، میں آنکھوں سے نابینا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ کیا میں اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے اس سے کیا پوچھا تھا؟ آپ نے پوچھا حل تسمع النداء، کیا تو اذان کی آواز کو سنتا ہے؟ تیرے کانوں میں اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے پیغمبر میں اذان کی آواز کو تو سنتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر تم اذان کی آواز سنتے ہو تو پھر لا اجد لک رخصہ، میں محمد بھی تجھے رخصت نہیں دے سکتا کہ تو گھر میں نماز ادا کر لے۔ ہمارے پاس آنکھیں بھی ہیں، ہمارے پاس چل کے آنے کے لیے اللہ رب العزت نے ٹانگیں بھی دی ہیں، چل کے آ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آنکھوں والی نعمت بھی دی ہے۔ ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ہمارے راستے میں موذی جانور ہو۔ ہمارے لیے کیسے رخصت ہو سکتی ہے کہ میں اپنی دکان کے اوپر ہی مصلی بچھا کے نماز ادا کروں؟ میں اپنے گھر کے اندر ہی مصلی بچھا کے نماز ادا کر لوں؟ ہمارے لیے کیسے رخصت ہو سکتی ہے؟ یہ ایک صحابی کو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا سخت آرڈر جاری فرمایا تھا۔ تاریخ کے اندر ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ عقبہ بن عامر یہ محدث ہیں، عقبہ بن عامر محدث ہیں، اور ان کو الصفی کہا جاتا تھا۔ یہ لقب ان کے لیے کیوں پڑا تھا؟ اس لیے ان کو یہ لقب دیا گیا تھا کہ انہوں نے 50 سال تک ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، اللہ نے ان کے ناموں کو ایسے نہیں زندہ رکھا۔ ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ایسے نہیں بٹھائی، انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 50 سال تک عبداللہ بن عامر محدث نے ایک نماز بھی بغیر جماعت کی ادا نہیں کی، ایک نماز بھی۔ اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا تو میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ واقعہ سنایا ہے کہ ایک روایت کے اندر 20 سال کے الفاظ ہیں، ایک میں 30 سال کے الفاظ ہیں، ایک کے 40 سال کے الفاظ ہیں۔ اس اللہ کے بندے نے تو نماز مسجد میں ادا کی تھی نا 50 سال۔ یہ بیان کرتے ہیں 20 سال یا 30 سال یا 40 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، مؤذن کے اذان کہنے سے پہلے سعید بن مسیب مسجد کے اندر ہوتا ہے۔ 20 سال کا عرصہ، 20 سال کا عرصہ، 20 سال کا عرصہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ کے ولی ہے جن کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کے ساتھ محبت کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، یہ ایسے ولی ہوتے ہیں جن کو نماز کے ساتھ اس قدر محبت ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ اس قدر محبت ہے۔ فرمایا جو کسی میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا منہج یہ ہے، جن کی عبادتیں اتنی ہیں، جنہوں نے اس طرح اللہ رب العزت کو راضی کیا ہے، اس طرح اللہ رب العزت کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھایا ہے، ان کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، مساجد کی آبادی کے لیے تگ و دو کرنے والا، مساجد کی آبادی کے لیے محنت کرنے والا، اس کے ساتھ اللہ رب العزت بڑی محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا جو شخص مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آتا ہے اَيَّتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ، یا تو لوگوں کو کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے یا کچھ سیکھنے کے لیے آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کو اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ جمعہ کے لیے آئے ہیں نا، آپ اس نیت سے آئیں، جمعہ کی اذان سے پہلے آئیں
کہ میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سیکھنا ہے، اللہ کے قرآن کی آیات کو سیکھنا ہے۔ آپ جمعے کی فضیلت کے ساتھ ساتھ یہ حج والی فضیلت بھی لے سکتے ہیں نیت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ مسجد کے اندر آئیں۔ یہ جو مساجد کے اندر درس و دروس کا اہتمام ہوتا ہے، یہ جو مساجد کے اندر کلاسز کا اہتمام ہوتا ہے، ترجمہ کی کلاس، ناظرہ کی کلاس، اور اسی طرح وقتاً فوقتاً ہم نماز کی تربیت کے حوالے سے کلاسیں وغیرہ لگاتے رہتے ہیں، یہ مسجد کی آبادی کا حصہ ہے۔ بلکہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے ہیں کہ جس مسجد کے اندر لوگوں کی تربیت کا اہتمام نہیں ہے، وہاں پر نماز کے لیے لوگوں کی تربیت نہیں کی جاتی، وہاں پر عقیدے کے حوالے سے لوگوں کی تربیت نہیں کی جاتی، بس لوگ آتے ہیں اپنی مرضی سے نماز ادا کی، جیسی کسی کو آتی ہے وہ چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں ایسی مسجد کو مسجد کہنا ہی نہیں چاہیے۔ مسجد ہوتی وہ ہے جہاں پہ لوگوں کے لیے تعلیم و تعلم کا اہتمام کیا جائے، لوگوں کی تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ یہ جو آپ کی مسجد کے اندر ہر سوموار کو اہتمام کیا جاتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام کے اندر سنجیدہ علماء، ہمارا جو منہج ہے قرآن اور حدیث کو بیان کرنے والے ہوں، چٹکلے سنانے والے نہ ہوں، صرف ہنسا کے نہ چلے جانے والے ہوں، قرآن و حدیث کا صحیح منہج بیان کرنے والے علماء کو ہم دعوت دیتے رہتے ہیں، پھر اس کے لیے محنت ہوتی ہے۔ یہ ساری اس چیز کا حصہ ہے مسجد کی آبادی کے حوالے سے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی صفائی کے حوالے سے بڑا اہتمام خود بھی کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ ہمارے ہاں شاید مسجد کے خادم کی کوئی اہمیت نہ ہو، ہم شاید اس کو اپنا نوکر یا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں مسجد کے خادم کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک صحابی ہے، کالے رنگ کی عورت تھی یا کالے رنگ کا غلام تھا، بعد روایت میں آتا ہے، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا، فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر انتظار کیا، پوچھا، نظر نہیں آیا۔ اللہ کا پیغمبر وہ تو فوت ہو گئے، آپ نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں ہے؟ مسجد کی صفائی کرنے والے کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دل کے اندر، اللہ کے پیغمبر نے اپنے دل کے اندر اس کی کتنی محبت رکھی ہے۔ فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اللہ کے پیغمبر رات کا وقت تھا، ہم نے آپ کو جگانا بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عام انسان نہیں ہے، مجھے لے چلو اس کی قبر کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی قبر پہ گئے ہیں، اور جا کے آپ نے وہاں پہ اس کے لیے جنازے کا اہتمام کیا ہے، جنازہ پڑھا اس کی قبر کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے لوگوں کی نیکیوں کو دیکھا ہے، اور اس نیکی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ نیکی بھی شامل کی ہوئی تھی کہ کسی شخص نے مسجد کے اندر مسجد میں سے ایک تنکا اٹھا کے باہر پھینکا ہے نا، تنکا اٹھا کے، وہ بھی اللہ نے نیکی بنا کر اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، مسجد سے تنکے اٹھا سکتے ہیں۔ آپ آئے ہیں مسجد کے اندر سنتیں ادا کرنے کے بعد، آپ اگر اپنے ارد گرد تھوڑی سی نظر دوڑا لیں کہ میرے ارد گرد کوئی تنکا تو نہیں پڑا، 1 2 3 4 جتنے بھی آپ کو مل جائیں، آپ اس کو اٹھائیں، جیب کے اندر ڈال دیں، باہر جا کر پھینک دیں، اللہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر یہ مفت کی نیکیاں لکھ دیں۔ مسجد کی صفائی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کی ہے، اتنی تاکید کی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے بدبودار چیز کھا کر مسجد کے اندر آنے سے، کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے اندر آوازیں بلند کرنے سے منع کی ہے۔ یہ مسجد کے آداب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے
دیکھا ایک شخص اونچی آواز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. آپ نے اپنا پردہ ہٹایا, آپ نے جتنے بھی لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا, آپ نے فرمایا دیکھو تم اللہ کے ساتھ سارے سرگوشیاں کر رہے ہو, اللہ کے ساتھ باتیں کرنے آئے ہو, لیکن یاد رکھو ان سرگوشیوں کے اندر ان باتوں کو کرتے ہوئے لوگوں کو تکلیف نہ دینا, تکلیف نہ دینا لوگوں کو. مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والوں کو کہا ہے کہ اتنی اونچی آواز میں قرآن مجید نہ پڑھو کہ ساتھ والے کو تکلیف ہو. مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, اس حد تک فرمایا ہے. آپ فرمایا کہ جس شخص کو دیکھو کہ کسی گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے مسجد کے اندر, آپ نے اس کو بد دعا دی ہے. آپ نے فرمایا اللہ کرے تیری چیز ملے ہی نہ. مسجد کے اندر گم شدہ چیز کا اعلان کرنے سے منع فرمایا. اب مرد کو حکم ہے کہ وہ اچھی زینت اختیار کر کے مسجد کے اندر آئے, خوبصورت بن کے مسجد کے اندر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے پاس 2 کپڑے اگر ہیں نا تو یہ نہیں ہے کہ بس وہ ایک کپڑے میں ہی نماز ادا کر لے, وہ دونوں کپڑوں میں نماز ادا کرے, دونوں کپڑوں کے اندر نماز ادا کرے. ہمارے ہاں لوگ بنیان پہن کے مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں, اچھا لباس پہن کے مسجد کے اندر آئیں, خوشبو کا اہتمام خود بھی کریں, بلکہ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا, صحابی بیان کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا محلوں کے اندر مسجدیں بناؤ اور ان کو صاف ستھرا رکھو اور ان کے اندر خوشبو کا اہتمام کرو. اسی طرح سب سے اہم جو بات ہے اس دور کے اندر کہ جب ہماری حکومتیں وہ مسجد کو تو شاید اپنے ملک کا حصہ ہی نہیں سمجھتے, ہر قسم کا ٹیکس مسجد کے لیے ہے لیکن مسجد کے لیے کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں ہے, لیتے ہیں مسجد سے, دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. اس دور کے اندر سب سے زیادہ اس فکر کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ نمازی ہیں, نمازی لوگ, وہ دیکھیں کہ میرا بچہ روزانہ صبح 50 روپے لے کے جاتا ہے, چلو 20 روپے تو ہر شخص بھائی کا بچہ تو لے کے جاتا ہوگا نا. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ترغیب دلائی تھی, آپ اپنے طور پہ گھر کے اندر ایک گلہ رکھیں, آپ کے 4 بچے ہیں نا تو آپ سمجھیں کہ میرے 5 بچے ہیں, آپ کے 3 ہیں تو آپ سمجھیں میرے 4 بچے ہیں. ایک گلہ رکھیں, جتنے پیسے آپ اپنے بچے کو روزانہ دیتے ہیں ایک بچے کے پیسے آپ اس گلے کے اندر ڈالیں. آپ جس مسجد کے نمازی ہیں مہینے بعد اس گلے کو کھول کر کم از کم اتنا تو مسجد کا حق بنتا ہے نا کہ اس مسجد کے اندر کھڑے ہو کر ان پنکھوں کے نیچے ہم نمازیں ادا کرتے ہیں, ان لائٹوں کے نیچے بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, اس مسجد کے پانی سے ہم نے وضو کیا ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کوئی آسمانوں سے اتریں گے؟ نہیں, ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہمارے گھر ہیں, ہمارے جو اپنے گھر ہیں, اپنی بیوی بچوں کے اخراجات سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان گھروں کی فکر کریں جہاں پہ ہم اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں. یہ کام کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر, آپ کے مال کے اندر دیکھیں اللہ برکتیں کیسے نازل کرتا ہے. اپنی زندگی کا حصہ سمجھیں. آپ جو تنخواہ دار بندہ ہے, تنخواہ کے آنے کے اوپر وہ اپنا بجٹ گھر کا تیار کرتا ہے, میں نے اتنے پیسوں کا سودا سلف لینا ہے, اتنی چیزیں میں نے اپنے بچوں کے لیے لا کے رکھنی ہے, یہ پیسے میری بیوی کے لیے ہیں. کیا اس بجٹ کے اندر مسجد کا کوئی حق نہیں ہے؟ جس مسجد کے اندر ہم نمازیں ادا کرتے ہیں مسجد کا حق ہے, سب سے پہلے مسجد کا حق ہے. اس لیے میرے بھائیوں مساجد کے ساتھ ہر لحاظ سے محبت کریں, تعاون کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس قدر اہتمام کیا ہے، ہم تو فکر ہی نہیں نہ کرتے کہ ہماری کسی حرکت کی وجہ سے کوئی شخص نماز چھوڑ جائے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی شخص مسجد چھوڑ جائے، کوئی فکر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہتمام کیا۔ مسجد نبوی کے اندر ایک شخص آئے، اپنی سواری سے اتر کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ہماری مسجد میں اگر آ کر کوئی ایسا کرے، بتائیں ہم اس کا کیا حال کریں گے؟ وہ زندہ سلامت نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت دین دیا ہے، کتنی خوبصورت تربیت کی ہے۔ صحابہ کرام دوڑے اس کو مارنے کے لیے، آپ نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، اپنا کام کر دو۔ وہ اپنی حاجت سے فارغ ہوا، آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کے اوپر پانی کا ایک ڈول بہا دو، وہ پاک ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے اس کو اپنے پاس بٹھایا ہے، اس کو اپنے قریب بٹھایا ہے اور اس کو سمجھایا ہے کہ اللہ کے بندے مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہیں۔ میری اوچھے حرکات کی وجہ سے، میری گندی زبان کی وجہ سے، میری بری حرکات کی وجہ سے ایک شخص مسجد کو چھوڑ جاتا ہے، قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے رب کی، میری ساری نمازیں ضائع ہیں، کسی کام کی نہیں۔ میری وجہ سے کوئی شخص مسجد چھوڑ دے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے اس شخص سے بڑا ظالم جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکتا ہے، جس کی گندی زبان کی وجہ سے، جس کی گندی حرکتوں کی وجہ سے، جس کے برے اخلاق کی وجہ سے کسی شخص نے مسجد کے اندر آنے سے چھوڑ دیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ظالم نہیں ہے؟ ظالم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں مساجد کے ساتھ محبت کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا